نجو نائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی حجامت کرتا تو کوئی ذرا سی خامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کاریگری کے باعث بڑے بڑے امراء، وزراء، مشیر، شہر کے عام امیر نیز دور دراز کے علاقے کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوشبختی تصور کرتے۔ ایک دن نجو نائی اپنی دکان میں مصروف تھا کہ لکڑیاں فروخت کرنے والے کسی شخص کی آواز آئی، لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔ نجو نائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدے پر لکڑیاں لے جاتا نظر آیا۔ نجو نائی بولا، 2 آنے لے لو، لکڑیاں دے دو۔ 1 من لکڑیوں کے صرف 2 آنے؟ توبہ توبہ! لکڑ فروش منہ بنا کر جانے لگا تو نجو نائی اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ نجو نائی چلایا، 4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا۔ سب کی سب لکڑیاں؟ ہاں جی، سب کی سب، بالکل۔ 1 بھی کم نہیں؟ ہاں جی، 1 بھی کم نہیں۔ گدے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، کہیں بعد میں سوچنا کیسا جی، یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔ اچھا تو چلو پھر اتارو سب لکڑیاں۔ وہ اپنے پیسے لو، ابھی لیجئے جی۔ لکڑی فروش نے گدے سے تمام لکڑیاں اتار کر دکان کے اندر ایک طرف رکھ دی اور ہاتھ جھاڑ کے قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دے دیا، اور یہ لکڑیاں بھی تو دو۔ نجو نائی کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے تو یہ بھی لکڑی ہی نا؟ جی جی کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ 1 گدے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا، 1 بھی کم نہیں ہوگی۔ جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجیے۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدے کی پیٹھ سے کاٹھی اتار کر بولا، یہ لو اپنے پیسے۔ بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے، گڑ گڑایا، رویا دھویا، لیکن نجو نائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجو نائی کی گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی آخری کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لٹنے کی کہانی سنائی۔ نجو نائی نے اپنی عیاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی بے وقوف۔ حضور ان پڑھ ہوں، اس لیے جان سے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے تاکہ لکڑی لادنے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، اور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگے۔